ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اس لیے کہ اس وقت تک انسانیت مکمل نہیں ہوئی، انسان اپنے مقام کو نہیں پہچانا تھا، لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی اور آپ نے اسلام پھیلایا اور علم کے چشمے جاری فرمائے اور لوگوں کو جینا سکھایا اور نظام حیات انسانوں کو عطا فرمایا، ڈوبتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو آپ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انسانیت کو انسان کو سمجھا دیا، انسانوں کو انسانیت سمجھا دی، انسانوں کو یہ بتا دیا کہ آدمیت کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی کسی آدمی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ انسان کی سمجھ میں آ گیا کہ میں انسان ہوں، خدا نہیں۔ انسان جو ہے محض مجبور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان جو ہے بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اللہ نے کتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہے، لیکن انسان جو ہے اللہ کا ناشکرا ہے، بے پناہ نعمتیں ہیں، بے پناہ احسانات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے جا رہے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو آنکھوں سے اندھا ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، اور جسم پر جو ہے اس کے زخم ہے، نہیں معلوم کتنی اس کے اندر خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، حضرت امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بتاؤ اس آدمی کے پاس اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اس کے پاس اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ نہ یہ آدمی دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ یہ آدمی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، اور اس کو سوسائٹی میں اور معاشرے میں کوئی اچھا مقام حاصل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور کرو، اس حالت میں بھی اس کے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اور ارشاد فرمایا کیا یہ آدمی کھا نہیں رہا ہے؟ کہ ہاں بے شک کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے بولو براز نہیں کر رہا ہے، پیشاب پخانہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ ہاں بے شک کر رہا ہے۔ تو فرمایا کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہضم کرنے کی قوت اور صلاحیت دی ہے۔ اگر انسان کھانے اور ہضم نہ ہو تو یقیناً ساری کائنات میں چاہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو، ثروت ہو، کتنے بھی عیش و آرام ہو، سب ہیچ ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کیا یہ آدمی سانس نہیں لے رہا؟ بے شک سانس بھی لے رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کی صحبت نے آپ کو مکمل مسلمان نہیں بلکہ ایک مکمل مسلمانوں کا لیڈر اعظم بنا دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو سانس لے رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نعمت ہے اس انسان کے پاس، کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ساری زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے بادشاہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کی کیا معنی؟ رحمت اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے انسان کو آرام ملے، راحت ملے، سکون ملے، سرور ملے، مزہ ملے، فرحت ملے، اور ایسی لازوال نعمت ہے رحمت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا لفظ اپنے نام کے ساتھ شامل فرمایا۔ رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی کے اندر جو ہے رحم کو بیان کیا گیا، جس کے دوسرے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام سے وابستگی اور اسی نام کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اتنا درد رکھتے تھے جس کی نظیر کائنات کے دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ آپ غور کیجئے، اگر ایک آدمی آپ کو گالی دے دے، یا آپ کو پتھر مار دے، یا آپ کو ستا دے، یا آپ کا گریبان پھاڑ دے، یا یہ کہ آپ کا پیسہ چھین لے، تو آپ اس کو کبھی معاف نہیں کریں، بلکہ 10 جگہ 20 جگہ بیٹھ کر آپ اس کی برائی کریں گے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوگ طائف کے میدان، طائف کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے، اور وہ بھی کیسے؟ ایسے نہیں، اوباش لڑکوں کو، نوجوانوں کو طائف کے امیروں نے اور سرداروں نے آپ کے پیچھے لگا دیا، اور جب حضور پاک علیہ السلام اپنا قدم مبارک آگے بڑھاتے تو فوراً آپ کے قدم مبارک پر پتھر مارتے، جس سے آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، اور اتنا لہو اور اتنا خون بہا کہ جوتیوں میں بھر گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کے تلوے جو ہے جوتے سے چپک گئے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔